بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آپ سب کو میرے چینل اسلامی لوجے میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور تقوی کے ساتھ بخیر و عافیت کے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں ایک سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو باقی ویڈیوز کی طرح پسند آئے گی۔ آج کے واقعے کا ذکر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میرے چینل کی ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ پیارے دوستو، آج کا واقعہ دو میاں بیوی کا ہے کہ کیسے انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اور ان کے بھروسے کی کہانی، اور کیسے اللہ عز و جل صبر و شکر کا اجر دیتا ہے اور ایمان اور بھروسہ رکھنے کا کیا اجر ملتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ بہت محتاج اور غریب تھے اور نہایت دیندار اور صابر و شاکر تھے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے اور اللہ کی دی گئی نعمت پر چاہے جیسی مرضی ہو صبر شکر ادا کرتے تھے۔ اس طرح ایک بار ایسا موقع آیا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، تو خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسائیں کو ہمارا یہ حال جان کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہو، لہٰذا تم تندور میں آگ جلائے رکھو تاکہ ہمسایوں کو یہ بدگمانی نہ ہو۔ یہ سن کر اس شخص کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی اور تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اس نیک سیرت بیوی کو آواز دی کہ اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر اس بے خبر ہو گئی ہو کہ خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر اس عورت نے گھر جا کر تندور دیکھا تو واقعتاً خدا کی قدرت کا عجیب تماشا نظر آیا کہ تندور میں روٹیاں بھری ہوئی تھیں اور تندور روٹیوں سے لبریز تھا۔ اس نے تندور میں روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے لا کر رکھ دی اور وہ خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ دیکھ کر اس عورت کے شوہر نے کہا کہ اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے، اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے پیٹ بھر کر شکم سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا، میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ اس کے قوت ایمانی کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے کہ جس سے دنیا کی روز روز کی فکر ختم ہو جائے اور ہم دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ہمارے حال سے واقف ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کچھ ہمیں دینے کے لیے بہتر ہے وہ وہی ہمیں کچھ دیتا ہے اور وہ وہی کرتا ہے۔ لیکن بیوی کے بے حد اصرار پر اس شخص نے ایک دن شب کے آخری حصوں میں دعا کی کہ اے اللہ، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی عرض کی حاجت نہیں، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا، تو چاہے تو اس کی مرضی پوری کر دے۔ جب وہ شخص دعا کر رہا تھا تو اس کے سامنے ایک روشنی سی ہوئی جس میں ایک موتی تھا، جس کی روشنی سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ پھر وہ روشنی ختم ہو گئی۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اللہ کی بندی، جلدی اٹھو، اللہ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی ہے۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک عمدہ مکان جواہرات سے بنا ہوا ہے اور اس قدر روشن ہے کہ آفتاب بھی اس کی روشنی دیکھ کر شرماتا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر کھوئی ہوئی تھی کہ کب ہوش آنے پر میں نے پوچھا کہ یہ عالیشان مکان کس کو ملے گا، تو جواب آیا کہ یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا
اور مکان بدنما ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا وہ تمہاری خواہشات کے مطابق دنیا میں چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا کے معاملات میں راحت و سکون چاہو گی تو اسی طرح یہاں کے راستوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی اس لذت اور آرام سے بے نیاز میں اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا۔ لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کیجئے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا وہیں اپنے مقام پر واپس چلا جائے، کیونکہ دنیا کی لذت سے باقی مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر دوبارہ اللہ کے سامنے گریہ زاری سے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ تم نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر اس کو دنیاوی لذتوں سے نجات دی اور اس طرح تو نے ایک مخالف کو ایک موافق بنا دیا۔ میں تیری اس عنایت کا کس منہ سے شکر ادا کروں؟ ابھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن موتی کو اٹھا کر پھر غائب ہو گیا۔ پیارے دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزاری کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیاوی لالچ کی بجائے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری لافانی دنیا اور زندگی کو بہتر اور روشن کرے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اس فانی دنیا میں اپنے ایمان پر مضبوط رہیں اور اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ اور ایمان رکھیں اور صبر و شکر کریں۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، جس میں صبر و شکر اور اللہ پر بھروسے کا سبق دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ہمیں صبر و شکر کی توفیق دے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔